مشرق میں عام طور پر عورت کو حسن و وفا کے پیکر کے طور پر دیکھنے کی روایت موجود رہی ہے۔ برِ صغیر میں عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ مردوں سے کسی طور پر کم نہیں۔ تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح، بیگم زری سرفراز جیسی خواتین نے بھرپور حصہ لیا اور خواتین کی بڑی تعداد کو متحرک کر کے آزادی کی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد بیگم شائستہ اکرام اللہ نے پہلی دستور ساز اسمبلی کی خاتون رکن کے طور پر خواتین کی نمائندگی کی۔ انہیں لندن سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والی پہلی مسلم خاتون کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اب تک تمام شعبہ زندگی میں خواتین نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون پرائم منسٹر منتخب ہوئیں۔ اردو ادب میں بانو قدسیہ، پروین شاکر اور فہمیدہ ریاض جیسی خواتین سامنے آئیں۔ سمینہ بیگ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون قرار پائیں۔ سماجی فلاح و بہبود میں بلقیس عیدی نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ عائشہ فاروق پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ بننے میں کامیاب ہوئیں۔ عرفہ کریم نے دنیا کی سب سے کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا اعزاز حاصل کیا۔ ملالہ یوسفزئی نے لڑکیوں کے تعلیمی حقوق کے لیے عالمی سطح پر آواز بلند کی اور امن کے لیے نوبل انعام حاصل کیا۔ شرمین عبید چنائے نے پاکستان کی پہلی خاتون فلم میکر کے طور پر 2 بار آسکر ایوارڈ اپنے نام کیا، جبکہ نرجس موال والا گریویٹیشنل ویوز دریافت کرنے والی سائنسدانوں کی ٹیم کا اہم حصہ رہیں۔ یہ تو ہے خواتین کے کردار کا وہ روشن پہلو جس نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، مگر ہمارے معاشرے کا ایک تاریک پہلو بھی ہے جہاں خواتین ہمیشہ سے مردوں کے ظلم و جبر کا نشانہ بنتی رہی۔ ایسا ہی ایک واقعہ رحیم یار خان میں اس وقت پیش آیا جب ایک طرف پوری دنیا خواتین کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی اور دوسری طرف ایک شوہر نے جوئے میں 2 لاکھ روپے ہار جانے پر اپنی بیوی کو ہی بیچ دیا۔ کیا ویمن پروٹیکشن بل صرف اسمبلیوں سے ہی پاس ہوں گے یا ان پر عمل بھی ہوگا؟ پاکستانی معاشرے کے اس دوہرے معیار پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کروانا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ میں اللہ ہوں، اور میں کون ہوں؟ اللہ نے اپنا تعارف کیا کرایا؟ میں رب ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقین کیجئے میں نے ایسا آج تک شخص نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، ایک اللہ مانتا ہوں، لیکن اللہ کے رب ہونے پہ معاذ اللہ مجھے لگتا ہے سب کو شک ہے۔ اگر نہ ہو تو نماز کے بعد ہم جھوٹ کبھی نہ بولیں، ہم اپنا رزق کمانے کے لیے سود کبھی نہ لیں، ہم لوگوں کے حق کو کبھی نہ ماریں۔ کمال ہو گئی یہ صورت کہ یہ قمیض جو میں نے پہنی ہے، یہ اس قمیض کو علم ہے صرف اس چیز کا کہ میرے جسم پہ جو پسینہ ہے یہ اس واقعے کو سن کے اس کی شرمندگی کی وجہ سے ہے، خوف کی وجہ سے ہے، یا تھکاوٹ کی وجہ سے ہے۔ خدا نے اسی بات کو کیا خوب پرویا، کہا کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ لباس ہے، یہ ایک دوسرے کے نفس کو پہچانتے ہیں۔ آج یہ بھی دور دیکھنا تھا کہ ہم اپنے نفس کو اپنے نفس کی خاطر بیچ دیتے ہیں۔ میں اس جملہ کہوں، یہاں پہ عورت نہیں بکی، یہاں پہ حیا بکی، اور اس حیا کو بیچنے کے بعد اللہ کے رسول کی یہ بات قائم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے کہا جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ پھر آج میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، اور میں بہت دفعہ یہ کہتا ہوں کہ وہ چہرے آپ کو دکھاتا ہوں جو نیک ہیں، جو پاکستان ہیں، جو جنت میں انشاءاللہ ملیں گے۔ آج آپ کو 2 ایسے چہرے دکھاؤں گا جو میرا خدا کی قسم دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ سارے منحوس جو دین اور اس ملک کے دشمن ہیں اور جو جہنمی ہیں، یہ دونوں ان کے ساتھ جہنمی آگ میں جلیں گے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو کہتے اور بولتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میرے ساتھ بہت سے انشاءاللہ تعالی مہمان ہیں۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی ممنون ہوں رحیم یار خان کا، عرفان سمرو صاحب کا، وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حشام الہی ہیں، حضرت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر زرکا بہت ممنون آپ کا، اور ہمیشہ کی طرح ربیہ باجوہ، آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور انتہائی محترم، اور اسلام آباد سے
عروج آصف ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہے، اور میرے ساتھ ظہیر ہیں ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں، عرفان سے بھی بات کریں گے، اور دو یہ منحوس شخص، ایک جو لڑکا ہے جس نے اپنی بیوی کو بیچا، یہ شادی تقریباً 1.5 ماہ پرانی تھی، اس کا نام ہے خان محمد۔ خان محمد میں کیا کہوں، اور اس کے باپ کا نام ہے، غور کیجئے، پیراں دتا، پیروں نے دیا ہوا تھا۔ یہ مجھے لگتا ہے واقعی پیروں نے دیا ہوا تھا۔ اس پیر دیا کا، پیر دتا کا کردار جو تھا وہ نظر آیا خان محمد نے، اور دونوں نے مل کے، ایک باپ ہے اور ایک شوہر ہے، کسی کی بیٹی کو نہیں، اس شخص نے اپنی بیٹی کو 2 لاکھ روپے کی خاطر دے دیا کسی کو کہ میں جوا ہار گیا ہوں۔ اس بات کی جو انویسٹیگیشن کی، وہ انویسٹیگیشن ایس پی صاحب نے کی، عرفان سمرو صاحب نے۔ عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سے سوال صرف یہی ہے کہ یہ مقدمہ تھوڑا سا ذرا ہمیں مختصر ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور آپ تک بات کیسے پہنچی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انتہائی سیٹ انسیڈنٹ جو رحیم یار خان میں ہوا، میں تھوڑا بریف کر دوں آپ کو کہ یہ 9 مہینے پہلے ایک خاتون جس کا نام شہناز بی بی ہے، اس کی شادی ہوئی خان محمد سے۔ خان محمد نے 2-3 مہینے رکھنے کے بعد اس کو الیجڈلی آگے ایک ساول نامی شخص کو 2 لاکھ میں سیل کر دیا۔ اس مقدمے ہم نے جیسے یہ ہمیں رپورٹ ہوا تو ہم نے فوری طور پہ اس کی کارروائی کی، ہم نے FIR درج کر دی، اور اس میں جتنے بھی یہ بیچ دیا اس نے یا جوئے میں ہار کے اس کو دے دیا تھا؟ خان محمد اور اس کا والد پیراں دتا۔ جی یہ اس کی انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے۔ خاتون کا جو بھائی ہے جس کا نام ہے سجاد، اس نے تھانے میں یہی رپورٹ کیا ہے کہ اس کی بہن کو انہوں نے 2 لاکھ جوئے میں سیل کر دیا ہے۔ ملزم ہمارے پاس ہیں، ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور انشاءاللہ جلد و جلد ہم جو اصل حقیقت ہے وہاں تک بھی انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے۔ اچھا ایس پی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کی ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہوئی، آپ نے ان لوگوں کو کس طرح کا پایا، اور ابھی تک انویسٹیگیشن میں کیا سامنے آیا؟ جی یہ بالکل، یہ انویسٹیگیشن کے اندر یہ چیز تو سامنے آ گئی ہے کہ جو شہناز بی بی ہے وہ اس کے گھر سے کوئی 2 مہینے کے بعد اس کے گھر سے نکلی ہے، اور اس کے بعد کوئی ساول نامی شخص کو یہ خاتون سیل کی گئی ہے۔ اس میں جو مین ملزم ہے خان محمد اور پیراں دتا، وہ ہماری کسٹڈی میں ہے، اور انشاءاللہ ہم شہناز بی بی کو بھی جلد و جلد ریکور کر لیں گے۔ اس میں شہناز بی بی کی عمر کا تعین کر سکتے ہیں آپ؟ کتنی عمر ہے اس بچی کی؟ جی شہناز بی بی کی کوئی 23-25 سال کے لگ بھگ اس کی ایج ہے۔ اچھا، یہ 1.5 مہینہ ان کی شادی کو ہوا تھا، یہ طے ہو گیا کہ وہ بچی جو ہے شہناز، وہ ماں بننے والی تو نہیں تھی؟ نہیں، اس میں خان محمد سے یہ انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے، اس نے یہی بتایا کہ 2 مہینے تک شہناز بی بی اس کے گھر میں رہی، پھر ان کے فیملی ایشوز بن گئے، اس کے بعد اس نے شہناز بی بی کو اپنے ہی گھر میں واپس کر دیا، اور بقول اس کے کہ اس کے بعد اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ شہناز بی بی کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ کہاں گئی ہے۔ لیکن انویسٹیگیشن کے اندر یہ بات ضرور آ رہی ہے کہ اس کو بالکل پتہ تھا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ ساول نامی شخص کو یہ آگے سیل کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ ساول سامنے آ جائے گا، شہناز بی بی سامنے آ جائے گی، تو جو حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اچھا ظہیر، میں آپ سے اگر یہ جاننا چاہوں، مجھے یہ ذرا بتائیے کہ یہ جو دونوں ہیں پیراں دتا اور خان محمد، ان سے ذرا ایک بات پہلے پوچھیے گا کہ یہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں یا یہ بالکل ان چیزوں سے عاری ہیں؟ جی بلال صاحب، جب ان سے یہ بات ہماری کل جب ہم نے یہ خبر بریک کی تو ان سے ہم نے انویسٹیگیشن کی کہ جو مسلم ہے وہ چیز یہ مسلمان کو تو یہ چیز اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں جوئے میں ہاریں یا بیچیں۔ پوچھیے گا ذرا ان سے، ان کو مائک دیجیے گا ذرا ظہیر، ان سے پوچھیے گا کہ کیا یہ نماز روزہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ نماز روزہ رکھتے ہیں؟ ہاں جی رکھتے ہیں جی، نماز روزہ رکھتے ہیں، مسلمان ہیں جی۔
ہاں جی سر. اچھا تو یہ جو آپ مسلمان ہیں, آپ کو یہ اللہ کا جو قانون ہے کہاں سے پتا چلا کہ جوا کھیلیں, اور یہ قانون آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ اس جوے میں بیوی کو بیچا جا سکتا ہے, یا جو بھی آپ کہیں, یہ کیوں کیا آپ نے؟ جی سر جی کوئی جوا نہیں کھیلے, کوئی نہیں سر جی, کوئی جوا نہیں کھیلے, کوئی کچھ بھی نہیں کیا. بلال بھائی یہ ایک چیز میں آپ کو, اچھا یہ تم نے تو کچھ نہیں کیا, تم تو بیٹی کے, یہ جو شہناز بی بی ہے یہ تو تمہاری بیٹی ہے نا, تم تو اس کے باپ ہو, تو تم نے اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا, حفاظت کیوں نہیں کی؟ تمہاری تو وہ بہو ہے, تو بہو بیٹی ہے, تم نے اس کو حفاظت کیوں نہیں کی اس کے اپنی بیٹے سے؟ سر بیٹی سی میری بیٹی ہے, کوئی نہیں, اپنے آپ گئی ہے جی, نکل کے گئی ہے آپ, میں نہیں کوئی بیچی, نہ کسی نے بیچی, کوئی بھی نہیں بیچی جی سر جی. انہوں نے گھروں گئی ہے, یہ اپنے گھر بٹھائی بیٹھے, روٹھی بیٹھی, وٹا سٹا ہے ساڈا دواں کا, میں بیٹی دیتی ہوئی انہوں نے مینوں دیتی ہوئی سی, میں انہوں نے دیتی ہوئی بیٹی اپنی. تو تم نے اپنے بیٹے سے نہیں پوچھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کیوں گھر چلی گئی؟ وہ یہ جھگڑا ہویا اپنے بیادری کا جھگڑا ہویا نا, یہ اپنی بہن کو لایا کہ ہم میری دھی میرے کو بیٹھی رہے گی. پھر انہوں دے گھروں جڑا وہ سانول نا دا بندہ ہے, وہ ڈیرے دے وچ جاندا سی جھگیاں دے وچ, اون دے پیچھے نس کے چلی گئی. وہ انہوں نے ساڈے اسی رپورٹ ہی کرائی ہے جی تھانے میں, ریٹ ہی کرائی ہے جی سر جی. اچھا محمد سجاد جو کہ شہناز کے بھائی ہیں, آپ بھی یہاں پر ہیں, ذرا ان سے بائک لے کے جائیے گا, مجھے بتائیے گا سجاد, آپ کے خیال میں جو شہناز بی بی ہے اس پہ جو یہ تہمت لگا رہے ہیں, اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ سر یہ شہناز کے بھائی جو ہیں سجاد, جب یہ میری بہن لاپتہ وہی ہے نا, جس دن لاپتہ میری بہن ہوئی ہے سر, اس دن یہ اس کا خامن جو ہے نا چوری چھپے اسے ملا ہے, اس کے ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد میری بہن لاپتہ ہوئی ہے. جب لاپتہ ہوئی ہے تو دوسرے دن یہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ چوری چھپے اس کو ملا ہے؟ کہتے ہیں طلاق مجھے دے دو, طلاق لے لو. میں نے کہا میری بہن لاپتہ ہے, مجھے نہیں پتا کہاں گئی ہے کہاں نہیں گئی, لیکن آپ طلاق کیوں مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ جوئے میں ہار گیا, اور اس کی ملاقات کیسے ہوئی؟ سر یہ اس کے رشتہ دار مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا دونوں باپ بیٹے, یہ دونوں ہار گئے ہیں جوئے میں 2 لاکھ میں, اور ساول کے پاس ہے, اور یہ بھی کہتا کہ اس کے پاس ہے, ساول کے پاس ہے. بعد میں اس نے کہا 4-5 مہینے کے بعد. اچھا خواتین ایک چھوٹا لینا ہے, بریک پہ جانا ہے, واپس آ کے ان لوگوں سے دوبارہ یہ بات کروں گا. یہ معاملہ جو ہے نا یہ حافظ صاحب سمجھ سے باہر ہے بالکل, کہ یہ کس طرح کی صورت ہے اور کیا ہوگا اس کا انجام. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عروج آپ سے میں بات کروں گا اس معاملے میں. مجھے یہ بتائیے کہ کہاں یہ معاملہ, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ ابھی زیارتوں سے آئی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانی اور خوشیاں دے. مجھے بتائیے کہاں تو ہم بی بی زینب کی چادر کا واسطہ دیتے ہیں, کہاں فضا کو ہم اماں فضا کہتے ہیں, کہاں یہ کہ سارا کربلا کا پہاڑ جو ہے وہ کھڑا ہے عورتوں کے بتائے ہوئے ان خطبوں پہ. میں حضرت زینب کی بات سیدہ کی کر رہا ہوں, جو کہ انہوں نے ہمیں بتایا. یہ کمال معاشرہ نہیں ہو گیا, کمال معاشرہ نہیں ہو گیا کہ باتیں ہم کرتے ہیں اپنی ماؤں کی, مثالیں دیتے ہیں حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ کی, حضرت عمر خطاب کی, اور یہاں مرد جو ہیں, اور جو باپ ہے جو اس کا جینون وہ نکاح میں آ گیا تو وہ اس کا ہمیشہ سے اب باپ ہے, یہ اس کا ایک شرعی رشتہ بن گیا, وہ بھی جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کمیٹڈ نہیں ہے. اس لڑکی کا کیا ہو رہا ہوگا آج اس وقت جو ایک ساول نامی آدمی جو ہے اس کے پاس بیٹھی ہے, اور اس لیے استعمال ہو رہی ہے کیونکہ اس کا باپ, اس کا سسر نہیں میں کہہ رہا, اس کا باپ اور اس کا شوہر اس کا ذمہ نہیں اٹھا سکے, اور 2 لاکھ کے عوض مبینہ طور پہ اس کو انہوں نے بیچ دیا. اس معاشرے میں اب اور کہاں جانا ہے ہم نے؟ بہت شکریہ. السلام علیکم بلال بھائی. آپ نے اپنے اس پروگرام کے آغاز میں حیا کی بات کی تھی, تو آج سے 1400 سال پہلے کا ہی تذکرہ ہوا جو آپ نے کیا. جس معاشرے نے, جن انسانوں نے, جس امت نے, جن لوگوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور جناب بی بی زینب عالیہ کا لحاظ نہیں کیا, تو آج کل کے ان خاکی لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟
مطلب معاشرہ بھی وہی ہے, لوگ بھی وہی ہیں, انہی کی اولادیں ہیں, انہی کی نسلیں ہیں. دوسری طرف جو ہے مطلب ہم سب اگر اس حوالے سے بات کریں تو ہم بے شک بی بی زینب کی چادر پہ رونے والوں میں سے تو ہیں, ہم بے شک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی, ان کے آج کل ہم جانتے ہیں ایام فاطمیہ چل رہے ہیں, تو رونے والے ہیں. مگر کیا رونے کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام چیزوں, باتوں, واقعات اور ان مظالم کو جانتے ہوئے کیا اپنی زندگیوں کے اندر کچھ تبدیلی لا رہے ہیں؟ مطلب کیا ہم خمس ادا کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, اس بات کو ایک اور طرح سے دیکھیے, اس بات کو ایک اور طرح سے دیکھیے. میں کہتا ہوں ایک صحابی مجھے اور بتائیے جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہوں اور اپنی چادر بچائی ہو, اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو کے چادر بچائی, اور سارا زمانہ کہتا تھا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. آپ اپنی بیٹی کو کہتے تھے فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان. یہ بیٹی آج اگر بکنے لگ گئی تو سنت رسول کہاں گئی؟ بلال بھائی وہی تو میں نے آپ سے تذکرہ کیا, بے شک وہ جو ان کے جگر کا حصہ تھی, وہ جو, اب مجھے ایک بات بتائیں, جناب بی بی فاطمہ کے بعد اگر ہم جناب بی بی زینب عالیہ کا تذکرہ کریں تو کیا ہوا؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا؟ کون تھے وہ لوگ کہ جن کے سامنے تقریریں کی؟ کون تھے وہ لوگ؟ جناب سید سجاد تھے, ادھر یزید کی اذانیں ہو رہی ہیں, ادھر ان کے نواسوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ وہی معاشرہ ہے, وہ وہی لوگ ہیں. ہاں کیا اس وقت سوال اگر اٹھ جاتا, یہ میں ہمیشہ یہ بات اپنے شوز میں کہتی ہوں, اس وقت اگر مسلمان, سارا مسلمان ایک ہو جاتا, ہم سب ایک ہو جاتے, اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں ہم نے نہ کی ہوتی اور اپنے اپنے مفادات کے لیے آپ کی بات پہنچی, لیکن آپ کی بات کے جواب میں نا عروج میں ایک ہی بات کہوں گا, آپ کی بات میں جواب میں ایک ہی بات کہوں گا. حسان بن عبد المالک جو ہیں وہ جب آئے خانہ کعبہ اور حجر اسود کو چومنے لگے تو لوگوں نے حسان بن عبد المالک کو روکا, کہا مت چومو. کہا کیوں نہیں چومنا؟ کہا کیونکہ ہم نے اس کو عمر اور رسول کو چومتے ہوئے دیکھا ہے, تمہارا نہیں حق بنتا کہ تم اس کو چومو. کہا تم لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا بیعت تمہارے ہاتھ پہ کی ہے لیکن دل ہمارے زین العابدین کا, اور اس ملک میں لوگوں کے دل اور بیعت ایک جگہ پہ نہیں ہے. میں ربیع آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ سارا واقعہ سنا, خدا کی قسم الفاظ کم ہیں, میں صرف اپنے آپ کو نا جذباتی طور پر نا ایک طرف اس لیے لے جاتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ اس معاشرے کا یہ گند اور یہ غلاظت جو ہے اس کے لیے میں کوئی ایسے لفظ کہوں جو کہ نامناسب ہوں. آپ اپنی اس پہ ٹیک کیجئے. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ وائلنس کی ایک شکل ہے جو خواتین کے خلاف تسلسل سے ہو رہے ہیں, اور صرف ایک واقعہ نہیں, پاکستان کے ہر حصے میں. تو بل پہ پھر بحث ہی نہیں ہونی چاہیے ہماری, تو بل اس سے بھی زیادہ سخت آنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ وہی سوچ ہے جو بل کی مخالفت کر رہی ہے کہ عورت کو آپ کموڈٹی سمجھتے ہیں. پہلی بات کہ آپ نے بھی کموڈٹی سمجھا, بالکل یہ سوچ کی بات ہے نا, یہاں پہ رشتوں کی بات نہیں ہے. اس کے لیے عورت تھوڑی تو بیٹی ہے. بلال صاحب یہاں پہ رشتوں کی بات نہیں, ابھی جو واقعہ ہے اس میں شوہر اور سسر انوالو ہے. اس طرح کے واقعات میں بھائی بھی, بالکل میں وہی کہہ رہی ہوں, بھائی بھی انوالو ہے. پاکستان کے مختلف جگہوں پہ جو واقعات ہوئے ہیں باپ بھی بیچتے رہے, اور ایک بار نہیں بار بار لڑکی کو بیچتے رہے. تو یہ بنیادی طور پہ وہ سوچ ہے کہ عورت جو ہے کموڈٹی ہے, وہ ہماری ملکیت ہے, ہم اس کو جیسے چاہے استعمال کریں, جہاں چاہے شادی کریں, جب دل کرے تھپڑ مار دیں, جب دل کرے اس کو جدھر مرضی لے جائیں. تو یہ وہ بنیادی سوچ ہے. اور جب دوسری بات آپ نے بل کی بات کی, جب یہ بل پہ نہیں آنا, بل پہ ہم بعد میں آئیں گے. میں شام آپ سے بات کروں, میں پیرس میں تھا, یہ ہدیتاً سوال آپ سے کروں, پیرس میں تھا اور آئیفل ٹاور کے نیچے لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھے. آئیفل ٹاور کے نیچے جہاں ٹکٹیں بک رہی تھیں, پاؤنڈ اور ڈالر نہیں وہ چھوڑتے لوگ, جب نماز پڑھنے کے لیے 2 لائنوں کی جماعت بنی, دونوں طرف پولیس آ کے کھڑی ہو گئی کہ کوئی ان کو تنگ نہ کرے, ٹکٹیں بیچنے انہوں نے بند کر دی. وہ کارپوریٹ ورلڈ ہے جو نماز کی یا نمازیوں کی اتنی توقیر کرتے ہیں کہ وہ ان کو پروٹیکشن کے لیے دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اسلام تو آپ کو وہاں نظر آ رہا ہے, یہاں تو سب بکاؤ مال نظر آ رہا ہے. وہ جو عروج نے بات کی نا کہ یہ وہی لوگ ہیں, لیکن مجھے اپنی امت سے, محمدی امت ہے نا, یہ محمدنز ہیں, ہمیں تو امید ہونی چاہیے تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, میں اللہ رب العزت کے کلام پاک سے اس بچی اور بیٹی کے حوالے سے اللہ ہی کا کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتے ہیں اذا بشر احدہم, کسی ایک کو جب یہ بشارت دے دی جاتی تھی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی ہے, ظل وجہہ مسودا وہو قدیم, تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ غصے میں آ جاتا تھا. اللہ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ معاشرے کی حالت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں کیا کہہ رہے ہیں جواباً؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 3 بیٹیوں کی کفالت کرے گا اور ان کو قتل نہیں کرے گا اور ان کو بیچے گا نہیں اور ان کو شادی کے قابل کرے گا,
اس کو میں اپنے ساتھ جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہوں. صحابی نے پوچھا جس کی دو, آپ نے کہا 2 کے اوپر بھی ضمانت دیتا ہوں. پھر کہا جس کی 1 ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جو ایک بیٹی کی بھی اس طرح پرورش کرے گا کہ اس کو نکاح اچھے خاندان میں بیاہے گا اور اس کی تعلیم کا خیال رکھے گا, میں اس کو بھی جنت میں داخلے کی بشارت دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ بیٹی کا یہ مقام, سب سے پہلی ابتدائی جب دنیا میں عورت آتی ہے بیٹی آتی ہے. اسلام جب آیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے, ہم عام بات کریں تو اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ. آج عورت کی توقیر کا اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تم نے اپنے گھروں میں عزت اور قرار پکڑنا, وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. آج کے بعد تم نے بکنا نہیں ہے, تبرجنا تم نے سجنا نہیں ہے, منڈیوں کی زینت نہیں بننا, تم بکاؤ مال نہیں ہو. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اور حدیث طیبہ میں 3 ایسے حقوق عورت کو اسی وقت شریعت محمدیہ میں دیے جو آج تک بھی یورپ سوچ بھی نہیں سکتا. یورپ جس وقت عورت کو انسان یا ووٹ دینے کی بات کرتا تھا, اما عائشہ 1400 سال قبل اسلامی تعلیمات کی ٹیچر تھی. 3 تعلیمات دیکھیں, 3 حقوق ایسے ہیں جو آج بھی سب سے بڑا. پہلا حق وراثت کا حق کسی عورت کو تھا. دوسرا حق اپنی مرضی سے شادی کا حق اس نے خود لے لیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اپنی مرضی سے شادی کا پہلے اختیار تھا عورت کو, عورت لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہوتی. تیسرا حق کھلا ہو گیا نا, یہ سارا معاشرہ جو ہمیں دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں صرف یہ حقوق دیے اللہ رب العزت نے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو 4 روپ بھی دیے ہیں جو معروف ہیں, بیٹی, بیوی, ماں, بہن. مجھے بتائیں ہر روپ کی کتنی احادیث ہیں, آپ کو بھی پتا, والدہ کی بیٹی خیرکم لأہلہ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور گھر والوں میں سے سب سے بہتر. وعاشروہن بالمعروف, اور ان کے ساتھ اچھائی کرو, یہ تمہارا لباس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک آیت کرتا ہے, ایک آیت پہ میں بات ختم کرتا ہوں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان ہونے کے ناطے عورت مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. بہترین ہوگی. ذرا مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر بھی ہیں, میں آپ سے یہ بات جو ہے نا اس پس منظر میں کر رہا ہوں کہ اس ملک میں مجھے بات بڑی اچھی بھی لگی اور بہت بری بھی لگی کہ ایک عورت اگر ایک ڈاکیومنٹری بنائے تو ساری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے, اور ہمارا پرائم منسٹر کہے کہ میں اس سے اتنا متاثر ہوں کہ میں اس پہ قانون سازی کروں گا. کوئی سارے ہم لوگ مل کے, ہم سے مراد میں انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں, ہم نہیں یہ پریشر ڈال سکے, اسے ایک اکیلی عورت نے ڈال دیا, اور اس عورت نے پاکستان کی توقیر اور عزت اس ملک کی کروائی, اپنی تو جو کروائی ملک کی کروائی. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ایک ماں ہیں, آپ سیاست میں حصہ لیتی ہیں, آپ گھر میں کام کرتی ہیں, آپ گھر سے باہر کام کرتی ہیں, لوگ آپ سے راضی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا واقعی اتنی انسیکیور عورت ہے اس ملک میں؟ بڑا زبردست سوال ہے جی آپ کا. میرا خیال ہے جی ہم بڑے خوش قسمت چند خواتین ہیں اس ملک میں جن کو ہمارے والدین نے ہمیں اتنی عزت دی کہ ہمیں پڑھایا لکھایا. ہمارے خاوند ایسے ہیں کہ ہمیں عزت دیتے ہیں, ہمیں آگے آنے کی موقع دیتے ہیں. لیکن معاشرے میں عام عورت کا جو حال ہے وہ اس قدر افسردہ ہے, اس قدر برا ہے کہ عورت روزانہ بکتی ہے. میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ یہ ایک طریقہ ہے, لیکن ہر شہر, ہر گلی, ہر کوچے میں عورت بکتی ہے. ہر شہر, ہر گلی, ہر کوچے میں عورت پہ تشدد ہوتا ہے. گیس کے چولہے جلائے جاتے ہیں, عورت کو مارا جاتا ہے, عورت کے اوپر ایسڈ پھینکا جاتا ہے. سب سے بڑا آپ کے پاس 2010 کا آپ نے قانون لایا ایسڈ کرائم پریونشن کے اوپر. آپ مجھے بتا دیں آج تک ایک عورت یا مرد کی سزا ہوئی ہو جو عمر قید اور 10 لاکھ روپے سزا ہے کسی ایک کو ہوئی ہو اس ایکٹ کے انڈر؟ بات اصل میں یہ ہے جس طرح انہوں نے کھیلنے کے لیے لاتے ہیں, کھیلنے کے لیے لاتے ہیں نا. جس طرح اب دیکھیں آپ شرمین کا ذکر کر رہے تھے, وہ آئی. ایک ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو فنڈڈ لابی ہے جن کو کہ جو چیز اچھی آتی ہے اس کے خلاف وہ ایک فنڈڈ اخباروں میں ہر جگہ اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسری ہماری وہ سوچ ہے جو ہمارے اندر ہے, ایک کنٹرولنگ سوچ اسلامی ہے. اسلام دیکھیں کسی چیز کو اسلام کا نام دینے سے, دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ سارے لوگ میرے ساتھ بیٹھے وہ سن رہے ہیں, دیکھیے ہم بالکل وہی ہیں, ہم بالکل وہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب لڑکیوں کو مار دیا جاتا تھا پیدائش پہ, انہوں نے اپنے سے 15 سال بزرگ عورت سے شادی کی. کتنی پروگریسو سوچ تھی ان کی. آج کل کے زمانے میں اگر آپ
کا یا میرا جوان بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے سے 15 سال عمر کی بڑی عمر کی شادی، تو ہم کہیں کہ توبہ توبہ پاگل ہو گئے تم، یہ کوئی کرنے والی. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس تو وہ ایگزامپلز ہیں جو ہم ان ایگزامپلز کو نہیں لے رہے. ہم نے ان کو دفن کر دیا صرف زبانی. ہم یہاں پہ یہ ایگزامپلز بھی نہیں لے رہے، ہم قانون سازی کر رہے ہیں. کیا اس قانون سازی کا جو ہم کر رہے ہیں ہمیں واقعی کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے معاشرے میں؟ دیکھیے بلال صاحب، بات ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو مذہبی حقوق کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے کہ ایک طرف تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی بہت حقوق دیے مذہب نے اور یہ سب باتیں سنتے ہیں جی، لیکن جب وقت آتا ہے پریکٹیکلی ان کو دینے کا تو پھر وہ اس طرح کی باتیں لے کر آتے ہیں کہ جن کے اوپر ڈیبیٹ ہم نہیں کر سکتے، یا ہمیں چپ کرا دیا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈیوائن لا ہے، اس میں اس طرح کی عورت کو مار بھی سکتے ہیں آپ، اور ایک لمیٹڈ قسم کے جو مرد کو پرائورٹی ہے. ہم پھر یہ بھی سنتے ہیں کہ مرد کو برتری ہے. یا تو یہ تسلیم کرے بنیادی چیز کہ عورت اور مرد برابر ہیں، بنیادی جو ایک اصول ہے عورتوں کے پروٹیکشن کا، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں. ایک چیز، اس کے بعد آپ اگلی بات کریں کہ وہ کیا حقوق ملے، کیا اگر تو برابری کر عورت کو یہ حقوق تسلیم کرتے ہیں کہ اس کو ملے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اس کو سماجی ایشو کے طور پہ لیا جائے اور اس کے اوپر جو لیجسلیشنز ہو رہی ہیں. ایک منٹ، اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لیجسلیشنز ہوتی ہیں ان سے ابھی جو پروٹیکشن بل آیا ہے، میں یہ نہیں سمجھتی کہ اس کی وجہ سے بالکل عورتوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک اس طرح کا پلیٹ فارم مل جاتا ہے عورت کو کہ جہاں پر وہ برابری کی سطح پر کھڑی ہو کر اپنے لیے لڑ سکتی ہے. اور آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن یہ بات جو ہے نا ربیہ نے ایک کمال کر دی کہ مذہبی قوانین کو، مذہبی باتوں کو آپ ان قانونوں کے ساتھ نہ ملائیں. اس بات پہ ڈیبیٹ ہو سکتی، لیکن مجھے بات آپ کی بڑی اعلیٰ لگی، کیونکہ ہم ہمیشہ ریلیجن کو استعمال کر کے اپنے کمزور نفس کی نشاندہی کرنے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میرا ایماندارانہ یہ خیال ہے کہ جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں وہ خاندان کے اندر ہی نپٹنے چاہیے. اس میں پولیس تھانہ کچہری نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو تو گھر کے بڑے ہونے چاہیے، لیکن جب بڑے ہی بکاؤ ہو جائیں اور وہی اپنی بچیوں کو بیچنے لگ جائیں، سسر اپنی بہو کو بیچ رہا ہے. میں سسر اور بہو کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا کہ یہ باپ ہے اور وہ اس کی بیٹی ہے. شرعن یہ محرم رشتہ ہے اور ہمیشہ کے لیے محرم رشتہ ہے. میں عرفان آپ سے بات پوچھوں، آپ کے نزدیک یہ جس طرح کے جرائم آج بات کرنے، میرے تو ہوش اڑ گئے کہ یہ باپ بھی اپنی بیٹی کو بیچ سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو اس طرح دے سکتا ہے اور پھر ٹکا کے جھوٹ بھی بولے گا. آپ کو اچنبا ہوتا ہے ایسے مجرموں کو دیکھ کے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ جی، یہ بڑے افسوسناک انسیڈنٹس جو ہمارے پاس ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ لڑکی ریکور ہوگی؟ اسپیشلی وومن. نہیں، انشاءاللہ لڑکی کو ہم ریکور کر لیں گے. جو اس میں مین ملزم ہے وہ تو ہم نے پکڑ ہی لیے ہیں، اور 1-2 دن کے اندر ہم جو ہے لڑکی کو ہم ریکور کر لیں گے. ہماری ٹیمز اس پہ مسلسل کام کر رہی ہیں، اور جو مین ملزم ہے پیرا دیتا اور اس کا جو خاوند ہے جس کے اوپر یہ الیگیشن ہے کہ اس نے اس کو آگے سیل کیا ہے، وہ بھی ہم نے پکڑ لیا ہے. اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے، تو انشاءاللہ ہم لڑکی کو بھی ریکور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. میری ذرا سجاد سے بات کرائیے گا. سجاد، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اتنا لمبا عرصہ کیوں لیا رپورٹ داخل کرانے میں؟ اتنے عرصے سے بہن جو ہے وہ غائب ہے، آپ نے کیوں اتنا وقت کیوں انتظار کرتے رہے آپ؟ سر مجھے پہلے جو نا پتہ نہیں چلا، 4-5 مہینے میں نے جو نا وہ ڈھونڈنے میں لگا دیے، کبھی پیروں کے پاس کبھی مریدوں کے پاس، اور یہ لوگ مجھ پر ہنستے تھے. میں روتا تھا، یعنی کہ یہ مجھ پر ہنستے تھے کہ یہ بے فضولی جا رہا ہے. پیروں کے پاس گئے، پیران دتا کو کردار کو دیکھنے کے بعد اللہ کے ولی، تم پولیس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ 8 مہینے تم نے کیوں دیا کہا؟ پیروں کے پاس جانے کے بجائے پولیس کے پاس کیوں نہیں آئے تم؟ درخواست لکھوائی تھی، درخواست لکھوائی تھی میں نے جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے بیچ دی ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سانول جس کا نام آ رہا ہے، تم سانول کو جانتے یا پہچانتے ہو؟ جی، وہ اس کے پاس آتا تھا، اس کا دوست ہے، وہ اچھی طرح سے یہ جانتا بھی ہے، اسے اس کے گھر کا بھی پتا ہے، ایسے سب کچھ جانتا ہے. یہ اس کی فیملی ممبر کو، جتنے یعنی کہ گھر کے بندے ہیں سب کو جانتا ہے. یہ تو اگر جانتے ہیں تو پھر ان کے کانٹیکٹ نمبر کیا تو سب ہوں گے نا، ان کے رشتہ داروں کا بھی پتا ہوگا. پھر اس میں عرفان صاحب، اس میں پھر ڈھونڈنے میں دیر کائے کی؟
اچھا اس میں یہ کہ یہ بیسیکلی یہ چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں رہتے ہیں, یہ بیسیکلی نومیڈس ہیں. یہ ان کا بیسک جو تعلق ہے وہ ہے لودھرا سے. یہ جہاں پر انہوں نے رحیم یار خان کے اندر یہ جھگیوں میں یہ رہتے ہیں. یہ جس طرح یہ رہتے ہیں اسی طرح ساول بھی جو ہے وہ بھی جھگیوں میں رہتا ہے, اور یہ نومیڈس ہیں. وہ 9 مہینے پہلے جب خاتون اس کے پاس چلی گئی ہے تو وہ اپنی جھگیوں سے نکل کے کسی اور یہ شہر میں یہ چلے گئے ہیں. اس کے لیے ہم نے جو ٹیم تشکیل دی ہے, ہم مسلسل ان کی جو ویئر اباؤٹس ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو بیسک ایشو جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ یہ جھگیوں میں رہتے تھے جس کی وجہ سے تھوڑی بہت تاخیر ہوئی ہے. انشاءاللہ عرفان آپ کا انتہائی شکریہ. آپ نے اپنی ذمہ داریوں سے ایک جیسے کہتے ہیں نا ایکسٹرا مائل چل کے جو لوگ آپ کے پاس حوالات میں تھے آپ ان کو یہاں پہ لے کر آئے اور یہ معاملہ سامنے رکھا. آپ کے لیے بھی بہت شکریہ اور آپ کے لیے دعا بھی, کیونکہ آپ نے ایسا معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا جس سے کہ عام لوگ سن کے بھی یقین کیجئے دل دہل جاتے ہیں. میں عروج آپ سے ایک جملہ صرف, وقت بالکل ختم ہو گیا, مجھے بتائیے کہ یہ معاشرہ جب اس طرح تشکیل پا جائے تو اس کے حل کے لیے آپ کیا چاہیں گی کہ کیا تبدیلی آئے؟ کوئی مذہبی تبدیلی آنی ہے, کوئی روحانی تبدیلی آنی ہے, کوئی قانونی تبدیلی آنی ہے, کوئی کردار نیا بنے گا, کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟ بہت مختصر سی جواب وہ یہ, ایک سوال میرا ان صاحب سے یہ ہے کہ وہ جو جھگیوں میں رہتے ہیں ان کے پاس 2 لاکھ کہاں سے آئے کہ خریدا اور بیچا جائے, پہلی بات. اور جو سوال آپ نے مجھ سے کیا اس کے جواب میں بس یہی کہوں گی کہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی یہ تذکرہ بار بار کر رہی ہیں, مرد اور عورت برابر. اس نعرے سے جتنا میں مشکل میں ہوں اور پریشان ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کیوں عورتیں اپنی امپورٹنس کو کم کرتی ہیں یہ کہہ کے کہ ہم برابر ہیں, ہم بہت بلند ہیں, مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں, کیونکہ ایک عورت ہے جس کے اختیار میں ہے کہ وہ گھر کو جنت بنائے یا دوزخ بنائے, مگر اس سے بڑا اختیار مرد کے پاس ہے کہ وہ عورت کو عورت بنائے. جس معاشرے کے اندر ایسے مرد, ایسے کمزور عورت خصلت لوگ ہوں کہ جو نہ فیصلے کر سکیں, جو نہ عورتوں کے حقوق پورے کر سکیں, جو نہ ان کی عزت کر سکیں, نہ ان کی جو بھی معاشرے میں, میں مرد نہیں کہنا چاہتا, وہ اس معاشرے میں نہ بھی ہوں تو اس معاشرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بیٹا آپ کا میرا یہ سوال ہے کہ جو عورت کا محافظ ہے جیسے اس کا شوہر ہے, اس کا باپ, اگر وہ ان کے پاس ہی محفوظ نہیں ہے تو وہ عورت کہاں پہ جائے؟ اگر وہ اس سچویشن سے باہر نکل کے واپس بھی آ جاتی ہے اس کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ بڑی اچھی بات کی, پاکستان میں بہت اچھی بات کی آپ نے. السلام علیکم, میرا نام تاؤس باب ہے اور میں UCP سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مختارہ مائی کی طرح کا کیس ایک ہمیں اس طرف نہیں لے کے جا رہا, اور اگر ایسا ہے تو اب اس کو ایکسیپٹ بھی کون کرے گا؟ اور یہ ایک عورت کی تذلیل ہے, ایز اے فیمیل میں اس چیز کو ایک پین کی طرح فیل کر رہی ہوں. حضرت آپ جواب دیجیے, کوئی ایکسیپٹ کون کرے گا؟ معاشرہ بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. میں کہتا ہوں یہ جو تذلیل کی بات ہے نا, ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. خانہ کعبہ کی بیٹی, بادشاہی مسجد خانہ کعبہ کی بیٹی ہے. خانہ کعبہ کی بیٹی کے نیچے سائے کے تلے امت محمدیہ کی بیٹیاں بکتی ہیں. حکمرانوں کو بھی پتہ ہے, اداروں کو بھی پتہ ہے, پولیس کو بھی پتہ ہے, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی روکنے والا ہے کوئی ادارہ. دوسری بات یہ ہے کہ حیث القوم ہم اپنی بیٹیاں بیچنے والے عافیہ صدیقی کو بیچا ہوا ہے. ہماری من حیث القوم میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو نا نشان عبرت جب تک ہم نہیں نہ بنائیں گے. اس بیٹی کا جواب یہ ہے, اس طرح کے لوگوں کو آپ نشان عبرت اس طرح کا بنا دیں کہ پھر پاکستان کے اندر کوئی یہ جرت نہ کر سکے بالکل بہت کسی عورت کو بیچنے. ڈاکٹر صاحب آپ سے جملہ لوں گا کہ ابھی ہم نے بل دیکھا کہ وومن پروٹیکشن پہ آیا اور اس پہ جو رد عمل تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مجھے بتائیے آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس سے معاشرے میں پرسیپشن یا کوئی واقعی تبدیلی آئے گی؟ میرا خیال ہے جی کوئی بھی اس قسم کے سٹیپس جو ہیں یہ بہت پازیٹیو ہیں. اسی کی وجہ سے یہ کیس رونما ہوا ہے. پرانا کیس تھا لیکن یہ بہت زیادہ آگے آیا ہے. تو ایسے کیس, یہ جو بل آیا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈر, ایک خوف ہی انسان کو ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام کرے گا, لوجیکل اخبار میں نکل آئے گا کچھ, تو اس خوف سے شاید کچھ تھوڑا سا فرق پڑے. تو یہ پازیٹیو سٹیپ ہے. ربیہ مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس قانون کا بنانا اور اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا دونوں میں فرق ہے, کیسے اس گیپ کو کم کریں گے؟ دیکھیے بات سنیے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن ریاست کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اگر وہ سیریسلی چاہے تو اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے پوری دنیا میں موجود ہے, جو پروٹیکشن آرڈرز ہیں انڈیا میں بھی قانون ہے 2005-6 کا, US کی ساری اسٹیٹس میں. دوسری بات یہ کہ میں روت صاحبہ کی بات کا جواب دوں گی کہ عورت کو اب گھر تک کنفائن نہ کریں اور نہ برابری کے نعرے پہ پریشان ہوں, کیونکہ عورت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ مرد کے برابر ہے. اس سے کم کی کوئی چیز کو میری جو اخلاقیات میں اس کو تسلیم ہم لوگ نہیں کرتے. دوسری بات, عورت کو کنفائن نہ کریں. عورت جو ہے گھر کو نہیں پوری دنیا کو جنت بنانا عورت کی ذمہ داری ہے. اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا عورت کی ذمہ داری ہے, اور پوری دنیا عورت کے لیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ حضرت, بہت شکریہ.
جو لوگ جو رحیم کے خواہ میں تھے ان کا بہت شکریہ، عروج آپ کا بہت شکریہ، سب لوگوں نے اپنی کنٹریبیوشن کی، لیکن یقین کیجئے آج کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے جسم میں میری قمیض کا جو پسینہ ہے یہ صرف اس حیا کا ہے جو مجھے اس بیٹی کے لیے ہے، چونکہ مجھے نہیں پتا آج بک کے آج رات کس کے ساتھ اور کہاں گزارے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو